یہ ہفتہ بائبل کا درسی آواز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 21 مارچ 2021 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون، مادہ، سنہری متن، زبور، اعمال۔ اے میری جان تو کیوں گری جاتی ہے؟ تو اندر ہی اندر کیوں بے چین ہے؟ خدا سے امید رکھ، کیونکہ وہ میرے چہرے کی رونق اور میرا خدا ہے، کیونکہ اسی میں ہم جیتے اور چلتے پھرتے اور موجود ہیں۔ جوابی مطالعہ۔ رومیو۔ پس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں، کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا، اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب سے کمزور ہو کر نہ کر سکی وہ خدا نے کیا، یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلود جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا، تاکہ شریعت کا تقاضا ہم میں پورا ہو جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں، کیونکہ جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، لیکن جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، اور جسمانی نیت موت ہے مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے۔ درسی باز بائبل میں سے زبور۔ اے خداوند ہمارے رب، تیرا نام تمام زمین پر کیسا بزرگ ہے۔ تو نے اپنا جلال آسمان پر قائم کیا، تو پھر انسان کیا ہے کہ تو اسے یاد رکھے، اور آدمزاد کیا ہے کہ تو اس کی خبر لے، کیونکہ تو نے اسے خدا سے کچھ ہی کمتر بنایا ہے اور جلال اور شوکت سے اسے تاجدار کرتا ہے۔ تو نے اسے اپنی دستکاری پر تسلط بخشا ہے، تو نے سب کچھ اس کے قدموں کے نیچے کر دیا ہے۔ اے خداوند ہمارے خدا، تیرا نام تمام زمین پر کیسا بزرگ ہے۔ ایوب۔ اسی کے ہاتھ میں ہر جاندار کی جان اور کل بنی آدم کا دم ہے۔ زبور۔ میرا فخر خدا پر اور اس کے کلام پر ہے، میرا توکل خدا پر ہے، میں ڈرنے کا نہیں۔ بشر میرا کیا کر سکتا ہے؟ کیونکہ تو نے میری جان کو موت سے چھڑایا، کیا تو نے میرے پاؤں کو پھسلنے سے نہیں بچایا، تاکہ میں خدا کے سامنے زندوں کے نور میں چلوں۔ واز۔ اور مجھ کو یقین ہے کہ سب کچھ جو خدا کرتا ہے ہمیشہ کے لیے ہے، اس میں کچھ کمی بیشی نہیں ہو سکتی، اور خدا نے یہ اس لیے کیا ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے رہیں۔ جو کچھ ہے وہ پہلے ہو چکا، اور جو کچھ ہونے کو ہے وہ بھی ہو چکا، اور خدا گزشتہ کو پھر طلب کرتا ہے۔ لوکا۔ پھر یسوع روح کی قوت سے بھرا ہوا گلیل کو لوٹا، اور سارے گرد و نواح میں اس کی شہرت پھیل گئی، اور وہ ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا رہا، اور سب اس کی بڑائی کرتے رہے۔ پھر وہ عبادت خانہ سے اٹھ کر شمعون کے گھر میں داخل ہوا، اور شمعون کی ساس کو بڑی تپ چڑھی ہوئی تھی، اور انہوں نے اس کے لیے اس سے عرض کی۔ وہ کھڑا ہو کر اس کی طرف جھکا اور تپ کو جھڑکا تو وہ اتر گئی، اور وہ اسی دم اٹھ کر ان کی خدمت کرنے لگی۔ اور سورج کے ڈوبتے وقت وہ سب لوگ جن کے ہاں طرح طرح کی بیماریوں کے مریض تھے انہیں اس کے پاس لائے، اور اس نے ان میں سے ہر ایک پر ہاتھ رکھ کر انہیں اچھا کیا۔ لوکا۔ جب وہ شہر میں تھا تو دیکھو کوڑ سے بھرا ہوا ایک آدمی یسوع کو دیکھ کر منہ کے بل گرا اور اس کی منت کر کے کہنے لگا، اے خداوند،
اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ اس نے اسے ہاتھ بڑھا کر چھوا اور کہا، میں چاہتا ہوں کہ تو پاک صاف ہو جا، اور فوراً اس کا کوڑ جاتا رہا۔ اور دیکھو، کئی مرد ایک آدمی کو جو مفلوج تھا چارپائی پر لائے اور کوشش کی کہ اسے اندر لا کر اس کے آگے رکھیں، اور جب بھیڑ کے سبب سے اسے اندر لے جانے کی راہ نہ پائی تو کوٹھے پر چڑھ کر کھپریل میں سے اس کو کھٹولے سمیت بیچ میں سے یسوع کے سامنے اتار دیا۔ اس نے ان کا ایمان دیکھ کر کہا، اے آدمی، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اس پر فقیہ اور فریسی سوچنے لگے، یہ کون ہے جو کفر بکتا ہے؟ خدا کے سوا اور کون گناہ معاف کر سکتا ہے؟ یسوع نے ان کے خیالوں کو معلوم کر کے جواب میں ان سے کہا، تم اپنے دلوں میں کیا سوچتے ہو؟ آسان کیا ہے، یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا اٹھ اور چل پھر؟ لیکن اس لیے کہ تم جانو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ اس نے مفلوج سے کہا، میں تجھ سے کہتا ہوں، اٹھ، اپنا کھٹولا اٹھا کر اپنے گھر جا۔ اور وہ اسی دم ان کے سامنے اٹھا، اور جس پر پڑا تھا اسے اٹھا کر خدا کی تمجید کرتا ہوا گھر چلا گیا۔ لوکا۔ اور دیکھو، یائر نام ایک شخص جو عبادت خانہ کا سردار تھا آیا اور یسوع کے قدموں پر گر کر اس سے منت کی کہ میرے گھر چل، کیونکہ اس کی اکلوتی بیٹی قریباً 12 برس کی تھی، مرنے کو تھی۔ اور گھر میں پہنچ کر پترس اور یوحنا اور یعقوب اور لڑکی کے ماں باپ کے سوا کسی کو اپنے ساتھ اندر نہ جانے دیا، اور سب اس کے لیے رو پیٹ رہے تھے۔ مگر اس نے کہا، ماتم نہ کرو، وہ مر نہیں گئی بلکہ سوتی ہے۔ وہ اس پر ہنسنے لگے کیونکہ جانتے تھے کہ وہ مر گئی ہے۔ مگر اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پکار کر کہا، اے لڑکی، اٹھ۔ اس کی روح پھر آئی اور وہ اسی دم اٹھی۔ پھر یسوع نے حکم دیا کہ لڑکی کو کچھ کھانے کو دو۔ اس کے ماں باپ حیران ہوئے اور اس نے انہیں تاکید کی کہ یہ ماجرا کسی سے نہ کہنا۔ کرنتھیوں۔ اے بھائیو، میرا مطلب یہ ہے کہ گوشت اور خون خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتے، اور نہ فنا بقا کی وارث ہو سکتی ہے۔ دیکھو، میں تم سے بھید کی بات کہتا ہوں، ہم سب تو نہیں سوئیں گے، مگر سب بدل جائیں گے۔ اور یہ ایک دم میں، ایک پل میں، پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا، کیونکہ نرسنگا پھونکا جائے گا اور مردے غیر فانی حالت میں اٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے۔ کیونکہ ضرور ہے کہ یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہنے اور مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہنے۔ اور جب یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہن چکے گا اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہن چکے گا، تو وہ قول پورا ہوگا جو لکھا ہے کہ موت فتح کا لقمہ ہو گئی۔ اے موت، تیری فتح کہاں رہی؟ اے موت، تیرا ڈنک کہاں رہا؟ موت کا ڈنک گناہ ہے اور گناہ کا زور شریعت ہے۔ مگر خدا کا شکر ہے جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم کو فتح بخشتا ہے۔ متی۔ بس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ اب میں میری بیکریڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ سوال: ہستی کا سائنسی بیان کیا ہے؟ جواب: مادے میں کوئی زندگی، سچائی، ذہانت اور نہ ہی مواد پایا جاتا ہے، کیونکہ خدا حاکم کل ہے، اس لیے سب کچھ لامتناہی عقل اور اس کا لامتناہی اظہار ہے۔ روح لافانی سچائی ہے، مادہ فانی غلطی ہے۔ روح ابدی اور حقیقی ہے، مادہ غیر حقیقی اور عارضی ہے۔ روح خدا ہے اور انسان اس کی صورت اور شبیہ، اس لیے انسان مادی نہیں بلکہ وہ روحانی ہے۔ مادے میں کھونے کے لیے زندگی نہیں ہے اور روح کبھی مرتی نہیں ہے۔ عقل کی مادے کے ساتھ شراکت داری قادر مطلق اور ہر جا موجود عقل کو نظر انداز کرے گی۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ مادہ خدا روح سے پیدا نہیں ہوا
اور یہ ابدی نہیں ہے، اس لیے مواد مادی، زندہ نہیں اور نہ ہی ذہین ہے۔ الہی سائنس کا واضح نقطہ یہ ہے کہ خدا روح حاکم کل ہے، اور اس کے علاوہ کوئی طاقت ہے نہ کوئی عقل ہے، کہ خدا محبت ہے اور اسی لیے وہ الہی اصول ہے۔ مادہ بیمار نہیں ہو سکتا اور دماغ لافانی ہے۔ فانی بدن مادے پر عقل کا محض ایک غلط فانی عقیدہ ہے جسے آپ مادہ کہتے ہیں۔ وہ دراصل حل میں ایک غلطی، ابتدائی فانی عقل، میلٹن کی پیش کردہ افراتفری اور پرانی رات کے ساتھ مماثلت ہے۔ اس فانی عقل سے متعلق ایک نظریہ یہ ہے کہ اس کے احساسات نئے انسان کو جنم دے سکتے، خون، گوشت اور ہڈیاں تشکیل دے سکتے ہیں۔ ہستی کی سائنس، جس میں سب کچھ الہی عقل یا خدا اور اس کا خیال شامل ہے، اس دور میں واضح تر ہوگا، مگر اس عقیدے کے لیے کہ مادہ انسان کا آلہ ہے، یا یہ کہ انسان اپنی جسمانی سوچ میں داخل ہو سکتا ہے، اس کے خود کے عقائد کے ساتھ اسے باندھتا ہے اور پھر اس کے بندھنوں کو مادہ کہتا اور انہیں الہی شریعت کا نام دیتا ہے۔ جب انسان پوری طرح سے کرسچن سائنس کو ظاہر کرتا ہے تو وہ کامل ہو جائے گا۔ وہ نہ گناہ کرے گا، دکھ اٹھائے گا، مادے کے ماتحت ہوگا اور نہ خدا کی شریعت کی نافرمانی کرے گا، اس لیے وہ آسمان کے فرشتوں کی مانند ہوگا۔ بیماری کے پہلے یا بعد والے مرحلے پر اندھا اور پرسکون اعتماد کرنے کی بجائے ان کے خلاف بغاوت میں اٹھ کھڑے ہوں۔ اس یقین کو ختم کر دیں کہ آپ اس ایک داخل ہونے والے درد کا علاج کر سکتے ہیں جو عقل کی طاقت سے تلف نہیں کیا جا سکتا، اور یوں آپ جسم میں درد کے بڑھنے کو روک سکتے ہیں۔ خدا کا کوئی قانون اس نتیجے میں رکاوٹ نہیں بنتا۔ اپنے گناہوں کی بجائے فرض کے لیے دکھ سہنا غلطی ہے۔ مسیح یا سچائی دیگر فرضی تکالیف کو نیست کرے گا، اور گناہ کے ختم ہونے کے تناسب سے ہی آپ کے خود کے گناہوں کی حقیقی تکالیف ختم ہوں گی۔ انصاف قانون کا اخلاقی مفہوم ہے، بے انصافی قانون کی غیر موجودگی ظاہر کرتی ہے۔ جب جسم یہ کہتا ہوا لگے کہ میں بیمار ہوں تو خود کو مجرم ہونے کا احساس نہ ہونے دیں۔ چونکہ مادہ بات نہیں کر سکتا تو جو بولتا ہے وہ یقیناً فانی عقل ہے، اس لیے مخالفت کے ساتھ ایما کا سامنا کریں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں بیمار ہوں تو آپ کو غلطی کا احساس ہے، تو آپ کا دشمن آپ کو جج فانی عقل کے پاس لے جائے گا اور جج آپ کو سزا کا حکم دے گا۔ بیماری میں خود کو کچھ ظاہر کرنے اور اپنے نام کا اعلان کرنے کی ذہانت نہیں ہے۔ فانی عقل اکیلی اسے خود سزا سناتی ہے، اس لیے بیماری کے ساتھ اپنی خود کی شرائط باندھیں اور خود کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ عادل بنیں۔ اپنے اس فہم میں مضبوط رہیں کہ الہی عقل حکومت کرتی ہے، اور یہ کہ سائنس میں انسان خدا کی حکومت کی عکاسی کرتا ہے۔ اس بات کا خوف بالکل نہ رکھیں کہ مادہ کسی قسم کے قانون کے نتیجہ میں درد، سوجن اور سوزش کا شکار ہو سکتا ہے، جبکہ یہ خود واضح بات ہے کہ مادے میں درد ہو سکتا ہے نہ سوجن ہو سکتی ہے۔ آپ کا بدن کسی درخت سے لگے ہوئے زخم یا ایسی برقی تار کے کھینچنے کی نسبت پریشانی اور زخموں سے زیادہ تکلیف اٹھائے گا جو فانی عقل کے لیے نہیں ہے۔ جب یسوع یہ واضح کرتا ہے کہ بدن کا نور آنکھ ہے تو یقیناً اس کا مطلب یہ ہے کہ نور کا انحصار عقل پر ہے، نہ کہ پیچیدہ رطوبتوں، عدسوں، پٹھوں، آنکھ کی پتلی یا جھلی پر ہوتا ہے جو بصری عضو کو تعمیر کرتے ہیں۔ انسان کبھی بیمار نہیں ہوتا کیونکہ عقل کبھی بیمار نہیں ہوتی اور نہ ہی مادہ۔ آزمائش کرنے والا اور آزمایا جانے والا، گناہ اور گناہگار، بیمار اور اس کی وجہ، دونوں جھوٹا ایمان ہیں۔ بیماری میں پرسکون رہنا اچھا ہے، پر امید ہونا بھی بہتر ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ بیماری حقیقی نہیں اور کہ سچائی اس کی دکھائی دینے والی حقیقت کو تباہ کر سکتی ہے، سب سے بہتر ہے، کیونکہ یہ سمجھ عالمگیر اور کامل علاج ہے۔ جب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ زندگی اور انسان اس جسم کو زندہ رکھتے ہیں تو جسمانی حالات پر زندگی کا دستہ ثابت نہیں ہوتا۔ نہ بدی، بیماری، نہ موت روحانی ہو سکتی ہے، اور کسی شخص کی روحانی ترقی کے تناسب میں اس پر مادی یقین بھی ختم ہو جاتا ہے۔
کیونکہ مادے میں کوئی شعور یا انا نہیں ہوتی، اس لیے یہ عمل نہیں کر سکتا۔ اس کی حالتیں فریب نظری ہوتی ہیں، اور اس کی یہ جھوٹی حالتیں دکھائی دینے والی بیماری کا وسیلہ ہوتی ہیں۔ مادے کی وجودیت تسلیم کریں تو آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ حقیقت میں فانیت، اور اسی لیے بیماری بھی ایک بنیاد رکھتی ہے۔ مادے سے انکار کریں تو آپ مادی حالتوں پر یقین کو تباہ کر سکتے ہیں۔ اس تناسب میں کہ انسانی فہم کے لیے جب مادہ بطور انسان ساری ہستی کھو دیتا ہے تو اسی تناسب میں وہ اس کا مالک بن جاتا ہے۔ وہ حقائق کے مزید الہی فہم میں داخل ہو جاتا ہے اور وہ یسوع کی الہیات سمجھتا ہے۔ جب یہ بیمار کو شفا دینے، مردے کو زندہ کرنے اور پانی پر چلنے سے ظاہر ہوئی، ان سب کاموں نے اس عقیدے پر یسوع کے اختیار کو ظاہر کیا کہ مادہ مواد ہے کہ یہ زندگی کا ثالثی یا وجودیت کی کسی بھی شکل کو تعمیر کرنے والا ہو سکتا ہے۔ خون، دل، پھیپھڑوں وغیرہ کا زندگی یعنی خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حقیقی انسان کا ہر عمل الہی فہم کی نگرانی میں ہے۔ لہٰذا مادہ بالآخر ایک فانی عقیدے سے زیادہ کچھ بھی ثابت نہیں ہوا، یعنی اپنے فرضی نامیاتی کام یا فرضی وجودیت کے وسیلہ کسی شخص کو متاثر کرنے کے لیے مکمل طور پر ناکافی۔ آئیے سائنس کو قبول کریں، عقلی گواہی پر مشتمل تمام نظریات کو ترک کریں، ناقص نمونوں اور پرفریب قیاس آرائیوں سے دستبردار ہوں، اور آئیے ہم ایک خدا، ایک عقل اور اس واحد کامل کو رکھیں جو فضیلت کے اپنے نمونوں کو پیدا کر رہا ہے۔ خدا کی تخلیق کے آدم اور عورت کو سامنے آنے دیں، ہمارے لیے زندگی میں جدت لاتی محسوس کرتے ہوئے اور کسی فانی یا مادی طاقت کو تباہی لانے کے قابل نہ سمجھتے ہوئے آئیے روح کی قوت کو محسوس کریں۔ تو آئیں ہم شادمان ہوں کہ ہم ہونے والی الہی قوتوں کے تابع ہیں۔ ہستی کی حقیقی سائنس ایسی ہی ہے۔ زندگی یا خدا سے متعلق کوئی اور نظریہ فریب دہ اور دیو مالائی ہے۔ اب میں میر بیکریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں سائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔